میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور خدا نے بھی انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ کامیابیاں حاصل کریں، اور انسان ان کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جو انسان کے تقاضے ہیں حال کے وہ پورے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ تمام انسانوں کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کامیابی کی طرف پکارتے ہیں، اور انسان کی چلت پھرت بھی اسی لیے ہے کہ ان کو کامیابی مل جائے، اور دن رات وہ اس کی ہی فکر میں ہے۔ اور اذان میں مؤذن حی علی الصلاۃ پکارتا ہے کہ اے لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن کامیابی کو تجویز کرنے میں انسان اور خدا کی نسبت میں فرق ہے۔ انسان تو صرف وقت حاضر کے تقاضوں کو پورا ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے، اور طریقے بھی ایسے ہی اختیار کرتا ہے کہ جس سے وقتی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور حق تعالی شانہ کے سامنے انسان کے آنے والے تمام زمانے اور سارے مکانات سامنے ہیں، اس لیے وہ وقت حاضر کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ ہر جگہ ہر زمانے میں تمام کے تمام تقاضے جو انسان کو آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں، وہ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کے نزدیک کامیابی کا مصداق کلی ہے، اور اس کے لیے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طریقہ بھی وہی تجویز فرماتے ہیں جو کلی طور پر انسانوں کو کامیابیاں دے۔ اب جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں جن کے پورا ہونے کو ہم کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ایک ہماری مراد ہے، ایک حق تعالی شانہ کی مراد ہے، مثلاً پیٹ کا بھر جانا، عزت کا مل جانا۔ ہم تو پیٹ کے بھرنے، وہ آج کے لیے عزت کے ملنے، آج کے لیے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور حق تعالی شانہ کے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیٹ بھر جاوے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت مل جاوے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کے لفظ کی مراد یہ ہے، مراد استقبال ہے، اور انسان کی مراد جو ہے وہ صرف حال ہے۔ چونکہ انسان کا اپنا معیار کامیابی یعنی آج کے دن کامیابی لینا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس حال کے تقاضے کے پورا ہونے کے لیے جو حقیر سا مسئلہ زمین و آسمان سے نکلنے والے سامان، ان کے مل جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، ان کے ہاتھ سے نکل جانے کو ناکامی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر انسان حق تعالی شانہ کی خبر کردہ کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہے تو وہ فنا ہو جانے والی چیزوں سے، جن کو انسان موت کے وقت یہاں دنیا ہی میں چھوڑ کے چلا جاوے گا، اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر انسان ابدی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی انسانیت پر دلیل مرنے کے بعد ساتھ کی جاوے گی۔ اگر کوئی انسان یوں چاہے کہ میرے ہمیشہ کے مسئلے حل ہو جائیں، میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں، تو قبر کا وقت، حشر کا وقت اچھا گزرے، میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، دوزخ سے بچ جاؤں، اس کو اپنی انسانیت کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو آنکھوں دیکھی پر خرچ کرتا ہے، اپنی کامیابی کی بنیاد اپنی نسبت پر اٹھاتا ہے۔ محنت اس کی کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی انسانیت کو خدا کی نسبت پر خرچ کر دیں۔ اس کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ محنت جس کو ہمارے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہا ہے، کہ جس طرح تجارت، زراعت، ملازمت، حکومت محنت کے کلمے ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محنت کا کلمہ ہے۔ پھر محنت ان سب پر غالب ہونے کے لیے ہے کہ دنیا میں جتنی قسم کے انسان ہیں، حاکموں سے لے کر محکوموں تک، مالداروں سے لے کر غریبوں تک، سب کی کامیابی کے لیے یہی کلمہ تجویز کیا گیا ہے کہ آنے والے زمانے اس کو سامنے لے آئیں گے کہ جنہوں نے اس پر محنت کی ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ حکومت مل جانا، مال مل جانا، جائیداد مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی چیزوں کو انسان چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی قسم کو بدلنے کے لیے محنت کریں۔ ایک محنت تو یہ ہے، اور ایک محنت یہ ہے کہ جس قسم میں بھی ہم موجود ہیں اس میں ہم محنت کرنے والے بن جاویں۔ اللہ نے ہر قسم کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کا یہی کلمہ دیا ہے۔ ہر قسم والا اگر اس پر محنت کرے تو اپنی ہی قسم کے اندر رہتے ہوئے، غریب ہے تو غریب کامیاب ہو سکتا ہے، امیر ہے تو امیر کامیاب ہو سکتا ہے، حاکم ہے تو حاکم کامیاب ہو سکتا ہے، محکوم ہے تو محکوم کامیاب ہو سکتا ہے، شہر میں ہے تو شہر والا کامیاب ہو سکتا ہے، گاؤں میں رہنے والا ہے تو گاؤں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ 2 لائنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ایک ایمان کی محنت، دوسری عمل کی محنت۔
یقین ٹھیک ہوں عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دونوں محنتوں کو کلمہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یقین کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ۔ یہ عملوں میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اختیار کرو تو عمل سہل وجود میں آئیں گے۔ انسان دیکھتا ہے لیکن پورا نہیں دیکھتا۔ لا الہ الا اللہ اپنے دیکھنے سے ہٹانے کا نام ہے، ہمارے نقصان کا علاج کر دیا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی ذات سے اور غیر خدا سے ہوتا ہوا جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس عالم میں وجود انسان کے سامنے مخلوقات کا نالیوں میں پھیل کر آیا ہے۔ اس تبدیلی سے نکالنے کے لیے کلمہ دیا گیا۔ اب انسانی وجود کا سلسلہ ان سے نہیں چلے گا بلکہ یہ تو مخلوق ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اسی کا سب پہ قبضہ ہے۔ جب چاہے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے، پتھر سے اونٹنی کو نکال دے، خالق جو چاہے گا وہ ہوگا۔ خالق کا یہ وجود ہے۔ اس کے مقابلے پر اگر ساری مخلوق آ جاوے تو وہ اللہ کے نظاموں کے خلاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ لا الہ الا اللہ انسان کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے، دوسری مخلوقات سے ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، حالانکہ اس سے تو ہوتا ہی نہیں، پھر جو اس کے سامنے ہے اور جس سے ہوتا ہے وہ اس کے سامنے نہیں، اس وجہ سے اپنے مقابلے پر جس سے ہوتا نہیں ہے اس کا یقین کر لینا، حالانکہ کرتا دھرتا صرف اللہ کی ذات، باقی ساری ذاتیں اللہ کے تصرف میں، ان سے جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس نظام سے وجود سمجھتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، حکومتوں کا نظام، زراعتوں کا نظام، تجارتوں کا نظام۔ کلمہ کہتا ہے کہ ان محنتوں کا وجود سے تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا ایک نظام مقرر کر رکھا ہے۔ دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، بادلوں کو لانے والے فرشتے ہیں، اور خدا کے اپنے نظام سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ساتوں زمین و آسمان میں پھیلا ہوا، اس لیے انسانوں کو چیزیں مل رہی ہیں، اس نظام کے تحت ہی حالات آتے جاتے ہیں، چاہے وہ موافق ہوں چاہے مخالف ہوں۔ جب انسان کی محنت کے موافق اللہ کا نظام آتا ہے تو کامیابی دکھائی دیتی ہے ورنہ ناکامی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، کھیتی تمہاری محنت سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نظام سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح جتنے نظام دکھائی دے رہے ہیں وہ سب نفع نہیں لاویں گے، اللہ کا نظام اس بات میں آوے گا۔ جب خدائی نظام مخالفت میں آ جاتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، جس طرح قوم سمود برباد ہوئی، حکومتیں اسی طرح برباد ہو جاتی ہیں، اور جس طرح فرعون کی حکومت برباد ہوئی۔ لا الہ الا اللہ ان نظاموں کی نفی کرتا ہے جو مخلوق میں دکھائی دے رہے ہیں اور خدا والے نظام میں یقین جمانے کو کہتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اپنے علوم جو ان کو ناقص مشاہدے کے ساتھ دیے گئے ہیں اس کو تو جہالت قرار دے دیا جاوے، اسے اس پر سے یقین کو ہٹایا جاوے، اللہ کے علم پر یقین لایا جاوے۔ لا الہ الا اللہ دوسرے سارے علم کی نفی کرتا ہے، اللہ پر علم کا اثبات کرتا ہے۔ جہالت خالی نہ جاننے کو نہیں کہتے بلکہ واقعہ کے خلاف جاننے کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ جس نے شیر کو بکری جانا، بکری کو شیر جانا، وہ بھی جاہل ہے، اور جس علم کا مصدر خدا کی ذات ہے وہ علم ہے۔ جو علم اس کی ذات سے نکل جائے، وہ کتابوں میں علم آیا ہے وہ علم ہے۔ جب تک تابع کو مطبوع کے ساتھ جوڑ نہ جایا جاوے اس وقت تک جاننا صحیح نہیں، جب تک ماتحت کو ماتحت نہ جانا جائے اور ماتحت کو حاکم جانے تو ہم اس کو جہالت کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کا اپنا ذاتی علم ہے، اس کو جہالت قرار دے دیا جاوے، اور جو علم اللہ کی ذات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ علم حقیقی ہے۔ اس لیے انسانوں کے مزاج آج یہ ہیں کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سارے انسانوں کی تردید کرو، صرف انسانوں کو سامنے رکھ کر چلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کو اللہ نے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ انسان آج کے دن کو دیکھتا ہے، اسی کو اہمیت دیتا ہے، اور آج ہی کے مسلمانوں کے لیے محنت کرتا ہے اور کلمہ مطالبہ کرتا ہے کہ آج کے دن کے یقین کو نکالو، اس لیے کہ آج کے دن میں زندہ رہوں گا یا نہیں، بلکہ آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر چلو اور زندگی گزارو جس سے آخرت کے دن کامیاب ہو جاؤ۔ انسان کا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ تدبیروں سے زندگیوں کے مسائل کا حل دکھائی دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ تدبیر کی نفی کرتا ہے، تقدیر کو سامنے کرتا ہے، یعنی فیصلے تقدیر کے موافق ہوں گے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اور تدبیر کے چکر سے نکلو، تقدیر کو کامیابی کی بنیاد ہونے کا یقین کرو۔ انسان اپنی انسانی نگاہ صرف آج کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتا ہے،
اور اس زندگی کے یقین کو ہٹایا جاوے، مرنے کے بعد جب دوبارہ کھڑا کیا جاوے تو اس پر زندگی کی بنیاد اٹھائی جاوے۔ لا الہ الا اللہ اس یہ ایمان و یقین کا کلمہ ہے، اس یقین پر لا کھڑا کرتا ہے جو حق تعالی شان ہو چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کے اندر ایمان والوں کو فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر تم اللہ کے خزانوں سے دونوں جہاں میں لامحدود نعمتیں چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں استفادہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر قدم اٹھایا تو حق تعالی شان ہو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ فائدہ پہنچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں انسان کی انسانیت خرچ ہوتی ہے، حکومت میں، زراعت میں، بیماری میں، تندرستی میں، ہماری انسانیت خرچ کرنے کے طریقے بتلائے، اس کا نام دین ہے، اور ایمان بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اپنی محنت کو ایمان کے لیے اور خدائی طریقوں کو پھیلانے کے لیے محنت کرنے والا پہلے بنایا، اور ان طریقوں کو چلانے والا بعد میں بنایا، یعنی پہلے سیکھنے والا بنایا، بعد میں اس طریقہ کو کرنے والا بنایا۔ وہ تجارت ہو، زراعت ہو، گھریلو خاکے ہوں، یا شعبہ جنت میں لے جانے والے یا دوزخ میں لے جانے والے بھی بنتے ہیں۔ اللہ نے حکومت کو، تجارت کو، زراعت کو زندگی کی بنیاد نہیں بتایا، بلکہ اس طریقہ کو بنیاد بتایا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہے، حکموں پر ہے، اور ان طریقوں کی زندگی میں آ جانے کو، محنت کو مقدم فرمایا۔ جس چیز کے لیے محنت چھوڑ دی جاتی ہے اس میں الفاظ رہ جاتے ہیں، حقیقت باقی نہیں رہتی۔ آج چونکہ ہم نے ایمان پر محنت چھوڑی اور دنیا پر محنت کی، اس وجہ سے ایمانیات تو لفظ بن کر رہ گئے اور دنیا حقیقت بن کے سامنے آ گئی۔ لفظ بغیر محنت کے نکلتا ہے، لیکن اس کی حقیقت پر محنت کے ساتھ پہنچا جاتا ہے۔ جس طرح گیہوں کا لفظ بغیر محنت کے بول لیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت پر کئی ماہ کی محنت درکار ہے، اسی طرح سے ایمان پر محنت کی گئی تھی۔ ہر شے سے نظام علوی